بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دینی واقعات۔ پہلا واقعہ، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ ایک شخص وہاں آیا، دیکھنے میں وہ شخص بڑا غمزدہ اور فکر مند نظر آ رہا تھا۔ وہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آ کر بیٹھ گیا اور کچھ ہچکچاہٹ اور شرمندگی کے ہاؤ بھاؤ سے بولا، یا رسول اللہ، آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں، میں ایک مسئلے کو لے کر بڑا فکر مند ہوں، آپ سے اس مسئلے کے متعلق وضاحت چاہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس شخص کو مسئلہ پوچھنے کی اجازت فرما دی۔ کچھ لمحے تو وہ شخص گردن جھکائے چپ بیٹھا رہا، پھر غم زدہ لہجے میں بولا، یا رسول اللہ، ایمان میں داخل ہونے سے پہلے میرے سے کچھ گناہ ضرور ہوئے ہیں، جن میں سے ایک گناہ کا احساس مجھے رات دن کھائے جاتا ہے، پتہ نہیں میرے اس گناہ کی بخشش ہو پائے گی بھی یا نہیں۔ پھر وہ دم بھر سانس لے کر بولا، میری ایک پیاری سی چھوٹی سی بیٹی تھی، وہ مجھ سے بڑی محبت اور لگاؤ رکھتی تھی۔ جب وہ کچھ بڑی ہوئی، اس نے چلنا اور بولنا سیکھ لیا، تو وہ مجھے ابا ابا کہتے نہ تھکتی تھی۔ میں جب بھی اسے بلاتا تو وہ ابا میں آ گئی کہہ کر دوڑتی ہوئی میرے پاس آ کر مجھ سے لپٹ جاتی اور اس کے بس میں جو ہوتا ویسی میری خدمت بھی کرتی تھی۔ میرے کئی ساتھیوں اور رشتہ داروں نے اپنی بچیوں کو زندہ دفن کر دیا تھا، لہٰذا مجھے بھی ایک دن ایسا ہی سوجا۔ میرے گھر میں کچھ دوری پر ایک سنسان اور ویران کنواں تھا۔ ایک دن کی بات ہے، میں نے اپنی اس پھول سی بچی کو اس کا نام لے کر بلایا۔ وہ اپنا کھیل کود چھوڑ کر چڑیا کی طرح چہکتی ہوئی خوشی خوشی میرے پاس آ گئی۔ میں اسے گھر سے باہر لے آیا، وہ میرے پیچھے پیچھے چلی آ رہی تھی۔ میں آگے بڑھتا چلا گیا، حتیٰ کہ اس ویران کنویں کے پاس جا پہنچا، اور جب وہ میرے پاس آئی تو میں نے اس نازک اور پیاری سی بچی کو اٹھا کر کنویں میں پھینک دیا۔ وہ بری طرح رو رہی تھی، بلک رہی تھی، اس کے ابا ابا کی پکار گونج رہی تھی۔ آج تک میرے کانوں میں اس کی درد بھری چیخیں گونجتی ہیں، یا رسول اللہ، کیا میرا یہ گناہ معافی کے قابل ہے؟ اتنا کہہ کر اس شخص نے شرمندگی سے پھر سے اپنی گردن جھکا لی۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بڑے غور سے اس شخص کی باتیں سن رہے تھے۔ سارا واقعہ سن کر آپ بڑے جذباتی ہو گئے اور آپ کی آنکھوں مبارک سے آنسوؤں کی جھڑی پھوٹ پڑی، اور پھر یہ کیفیت رونے میں تبدیل ہو گئی۔ روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اتنا روئے کہ آپ کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی، اور پھر کچھ دیر روتے روتے تھوڑا سنبھلے اور اس شخص سے فرمایا، اسلام میں آنے کے بعد تمہارے پہلے کے سب گناہ معاف ہو گئے۔ دوسرا واقعہ، آئیے اب اس واقعے کے برعکس دوسرے واقعے پر نظر ڈالتے ہیں۔ یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب اللہ کا دین پھیلنا شروع ہو چکا تھا۔ عرب کے لوگ کثرت سے ایمان میں داخل ہو رہے تھے، دھیرے دھیرے باطل مٹ رہا تھا اور حق کا بول بالا ہو رہا تھا۔ اب عرب کے لوگوں میں ان کے ایمان اور اللہ کے دین کی وجہ سے لڑکیوں کی پرورش کو لے کر خیالات بدل چکے تھے۔ عرب کے لوگ لڑکیوں کو اپنی عزت اور اللہ کی دی ہوئی نعمت سمجھ کر قبول کرنے لگے تھے، اور بچوں کی پرورش میں ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی ہوڑ رکھتے تھے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد کا واقعہ ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک چھوٹی سی یتیم بچی تھی۔ ایک بار حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مکہ سے چلنے کا ارادہ فرمایا اور چلنے کی تیاریاں کرنے لگے۔ اس وقت کچھ صحابہ بھی آپ کے ساتھ موجود تھے۔ ضروری سامان جمع کیا جا رہا تھا، تبھی شہیدوں کے سردار حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یتیم بچی دوڑی دوڑی آئی۔ اس بچی کا نام امامہ تھا۔ امامہ چچا چچا کہتی ہوئی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آ لپٹی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے پیار سے اٹھا کر گود میں لے لیا، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاطب ہو کر فرمایا، یا فاطمہ، یہ بچی چچا کی بیٹی ہے، کہہ کر انہوں نے امامہ کو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود انہا میں دے دیا۔ وہیں پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ انہوں نے اعتراض ظاہر کیا، یا رسول اللہ، یہ میرے چچا کی بیٹی ہے اور اس کی خالہ سے میرا نکاح ہوا ہے اور میرے گھر میں موجود ہے،
لہٰذا یہ بچی میں لوں گا۔ تبھی حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بول پڑے، یا اللہ کے رسول، اس بچی پر میرا حق بنتا ہے۔ حضرت حمزہ میرے دینی بھائی تھے۔ ان کی بات سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صفائی پیش کی، بھائی یہ بچی میری بہن بھی ہے اور سب سے پہلے میں نے اسے گود میں لیا۔ تینوں حضرات اس بچی کی پرورش کی ذمہ داری اپنے اوپر لینا چاہتے تھے۔ وہ سبھی اس یتیم بچی پر اپنا حق اول جتانے لگے۔ اسی بیچ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بہت ہی عمدہ فیصلہ کرتے ہوئے فرمایا، خالہ ماں جیسی ہوتی ہے۔ یہ فرما کر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بچی کو اس کی خالہ کے سپرد کر دیا۔ تو دوستو ساتھیو، ان دونوں واقعات سے ظاہر ہوتا ہے کہ دین اسلام آنے سے پہلے اور بعد میں عرب کے معاشرے میں کتنی زبردست تبدیلیاں آئی تھیں۔ دوستو ایسی دلچسپ واقعات اور قصوں کو سننے کے لیے اس چینل ذکر الدین ہندی کو سبسکرائب کیجیے، کامنٹ میں ہمیں سجھاؤ بھی دیجیے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔